ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس نے زبردست قسم کی دہشت پھیلا رکھی ہے، اور یہ وبا تقریباً پوری دنیا میں نہ صرف پھیل چکی ہے بلکہ ہزاروں زندگیاں بھی نگل چکی ہیں اور آدھی سے زیادہ دنیا لاک ڈاؤن ہے۔ اگر اموات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فی الحال اس وبا نے اتنا نقصان نہیں کیا، لیکن معاشی لحاظ سے ہمارے اندازوں سے بھی زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ چائنا، اٹلی اور برطانیہ تو دنیا سے مکمل طور پر کٹ کر رہ گئے ہیں۔ اس طرح ایران، کوریا اور دیگر متاثرہ ممالک کی معیشت کو شدید جھٹکا لگا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک چائنا ہے، جو معیشت کے لحاظ سے دنیا میں اپنی حکمرانی قائم کرنے کی پوزیشن مستحکم کرنے والا تھا، لیکن اس وبا کے بعد چائنا کی معیشت کو اتنا شدید جھٹکا لگا ہے کہ اس سے سنبھلتے اس کو کافی عرصہ لگے گا۔ اس وبا کی ابتدا میں دو سوال ہر ذہن میں جنم لینے لگے۔ نمبر 1، یہ وائرس کیسے پیدا ہوا؟ نمبر 2، وائرس اتنی جلدی پھیلا کیسے؟ ان سوالوں کے جواب میں مختلف باتیں گردش کرنے لگی۔ شروع میں یہ بات زیادہ مشہور ہوئی کہ یہ چمگاڈر کا سوپ پینے سے پیدا ہوا، بعد میں سانپ اور بندر کی بات آئی، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ یہ وائرس 2003 کے سارس وائرس کی ایک قسم ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی پوسٹ جو مشہور ہوئی سوشل میڈیا پر، جس میں کہا گیا تھا کہ امریکی حکومت نے چین کی معیشت اور تیز رفتار ترقی کو تہو بالا کرنے کے لیے یہ وائرس چین میں پھیلایا، اور امریکی تحقیقاتی ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یعنی CDC میں تیار کیا گیا۔ اس پوسٹ میں کہا گیا کہ یہ وہی سارس وائرس ہے جس نے 2003 میں چین میں 767 افراد کو نگل لیا تھا، لیکن امریکی ادارے CDC نے اپنی تجربہ گاہ میں اس کو مزید خطرناک بنا کر چین میں پھیلا دیا۔ اس حوالے سے یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا میں وائرس کے ماہر رالف بیرک کا کہنا ہے کہ پوسٹ میں ذکر کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس 2003 میں تباہی پھیلانے والے سارس وائرس کی ہی ایک قسم ہے، لیکن ووہان میں تباہی پھیلانے والا کرونا وائرس سارس وائرس سے 25% مختلف ہے، جبکہ CDC کے ماہرین نے بھی اس پوسٹ کی سختی سے تردید کی۔ وبا کی ابتدا میں چین کے حکام نے بھی یہ کہا کہ ووہان میں نمونیا کی وجہ بننے والا وائرس بالکل نیا ہے اور یہ کسی طرح بھی سارس وائرس نہیں ہے، لیکن آج صورتحال مختلف ہے۔ کچھ ہفتوں پہلے چین کے سرکاری حکام دبل لفظوں میں شکوک و شبہات کا اظہار کر چکے ہیں، اور پھر ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئیں کہ جن میں مختلف لوگوں کو وائرس پھیلاتے دیکھا گیا۔ ہالی ووڈ کی ایک فلم بھی ماضی میں بالکل اسی وائرس کی طرز پر بنائی گئی ہے، جس میں ایک عورت دوسرے ملک سے جب امریکہ آتی ہے تو نہ صرف خود ایک پراسرار بیماری جو ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے، یعنی کہ اس سے اگر کوئی ہاتھ میں لاتا ہے یا اس کو چھوتا ہے یا اس کے قریب جاتا ہے تو یہ پراسرار بیماری اس کو بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ایک عورت کی وجہ سے پورا ملک اس وبا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر کافی سالوں پہلے سمپسن کارٹون میں بھی 1993 میں کرونا وائرس کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے ایک پارسل میں کھانسی کی وجہ سے کچھ جراثیم داخل ہو جاتے ہیں۔ اس پارسل کے باہر نکلتے ہی وہ جراثیم مختلف جگہوں اور پروڈکٹ کے ذریعے پورے ملک میں پھیل جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر غور کیا جائے تو 5 چیزیں سامنے آتی ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا اور جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ کرونا وائرس لیبارٹری میں تیار کیا گیا وائرس ہے۔ نمبر 1، سوشل میڈیا کی وہ پوسٹ جس کی تردید کے لیے بڑے نامی گرامی لوگ آگے آئے۔ نمبر 2، 1993 میں سمپسن کارٹون جس میں کئی سال پہلے کرونا وائرس کے جیسی صورتحال دکھائی گئی۔ نمبر 3، ہالی ووڈ کی فلم جو ہو بہو اس وائرس کی موجودہ صورتحال پر بنی ہے۔ نمبر 4، چین کی ویڈیوز جس میں صاف لوگوں کو وائرس پھیلاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اب نمبر 5 پہ عراق کے سابق صدر صدام حسین کی وائرل ہونے والی ویڈیو ہے، جس کا تذکرہ مشہور صحافی سمیع ابراہیم نے اپنے پروگرام میں کیا۔ اس ویڈیو میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ 1990 میں عراق کے سابق صدر صدام حسین ایک میٹنگ میں یہ بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ امریکہ نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ اگر ہماری بات نہ مانی تو ہم کرونا وائرس آپ کے ملک میں پھیلا دیں گے، لیکن ہم اس دھمکی سے ڈرنے والے نہیں۔ آئیے اس ویڈیو کو ملاحظہ کریں۔ كيميائية. هسه شنو احنا يقولون اكو كورونا واكو فيروس
يعني سألت بعض الرفاق قلت لهم شنو هاي الفيروس، شنو الكورونا، أريد واحد يفهمنا بيها. قالوا سيدي هي الفيروس يعني يصيب الإنسان ويهاجمه، وبالتالي يقضي على حياته ويوقف له جهازه التنفسي. قلت لهم أنا خنقوا يعني يلزم إخوانيكم مثلا رقبته؟ قالوا لا. قلت لهم لا، شنو هو الفيروس؟ له خشم، له حلق، عيون؟ قالوا لا سيدي، الفيروس ما ينشاف إلا بالمجهر. يعني رأسا اتنخت، قلت أنا خذ هذا